حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ تمہارا رزق اللہ کے پاس ہے، پھر رزق کی تلاش مت کرو، بلکہ اللہ کی تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے۔ ایسا رزق جس میں زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے اور جو حرام بھی نہ ہو، رزق کریم کہلاتا ہے۔ جب آپ کی زندگی سکون بخش ہو جائے گی تو آپ کو خود بخود سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ غم یا پریشانی دراصل انسانی فیصلے اور اللہ کے حکم کے درمیان فرق کا نام ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ اپنے آپ کو ایسا بنا لیں جیسا پیدا ہونے والا بچہ ہے یا مرنے والا انسان ہے، تو سکون پیدا ہو جائے گا۔ جب تک یہ پتہ نہ ہو کہ آرزو صحیح ہے یا غلط، تو اس کا پورا نہ ہونا بری بات نہیں۔ اچھی آرزو انعام ہے، چاہے پوری نہ ہو۔ اولاد کو زمانہ جدید کے مطابق تعلیم دو تاکہ رزق کما سکیں، اور دین کا علم دو تاکہ وہ برباد نہ ہو جائیں۔ باطن کا سفر یہ ہے کہ جہاں ایسا موقع آ جائے کہ آپ دین میں جائیں یا دنیا میں، تو وہاں پر اپنا دین محفوظ کر لیں۔ انسان کو ہمیشہ انسان سے کام پڑتا ہے۔ سردی زیادہ ہو تو پڑوسی سے آگ مانگ لیتا ہے، حرارت لینے کے لیے سورج کے پاس نہیں جاتا۔ آنکھ رکھنے والا کوئی شخص بھی اس راستے پر نہیں چل سکتا جس پر وہ چلتے ہیں۔ اپنے آپ سے آگاہ ہو کر انسان پریشان ہو جاتا ہے، لیکن جب تک آگاہ نہیں ہو جاتا اس وقت بھی پریشان ہی رہتا ہے۔ جس طرح بارش کے بعد بادل ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں، اسی طرح رونے کے بعد انسان کی طبیعت ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے۔ آنکھ دور تک دیکھ سکتی ہے بشرطے کہ یہ کھلی ہوئی ہو۔ آنکھ دور تک دیکھ سکتی ہے لیکن دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتی۔ یہ غلط ہے کہ خوشبو کو پھول سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ آخر یہ عطر کیسے بنتے ہیں؟ جوانی مستقبل کے اندیشوں کا دوسرا نام ہے، چنانچہ نوجوانوں کو حال کی فکر نہیں ہوتی۔ بوڑھا آدمی مستقبل کے اندیشوں سے تو محفوظ ہو جاتا ہے، مگر حال کی فکر میں بدحال ہو جاتا ہے۔ چھوٹے مکانوں کی دیواریں ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں، اسی لیے ان کے مکین بھی ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں۔ تعلیم برداشت سکھاتی ہے، اور برداشت امن کی طرف پہلا قدم ہے۔ مسجد کی طرف دیکھے بغیر حال کے راستے پر مستقبل کی سمت سر پٹ دوڑنا ایسے ہی ہے جیسے آنکھوں پر پٹی باندھ کر بازار میں چلنا۔ ادرک میں لیموں اور نیم کے پتوں کا رس ملا کر منہ پر لگائیں اور سو جائیں، ایک ہی رات میں چہرے کی ساری جریاں ختم ہو جائیں گی۔ جہاں دو راستے آتے ہیں وہاں سوچ آتی ہے۔ جس آدمی کے پاس راستہ ایک ہی ہو، اسے سوچنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ وہ شخص جو اپنے آپ کو اپنے ماحول سے بلند سمجھتا ہے، سکون نہیں پائے گا، اور وہ شخص بھی جو اپنے آپ کو ماحول سے نیچا سمجھتا ہے، وہ بھی سکون نہیں پائے گا۔ دنیا دار کے لیے جہاں صبر کا حکم ہے، اللہ کے بندوں کو شکر کرنے کا حکم ہے۔ جب انسان بڑی مصیبت سے دوچار ہو تو چھوٹی تکلیف اس کے لیے بے معنی ہو جاتی ہے۔ کئی الفاظ بولنے میں ایک جیسے لگتے ہیں، جیسے زن اور زن یا اقلیت اور اقلیت، مگر ان کے معنی مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح ملتے جلتے انسان بھی عادات و طبیعت میں مختلف ہو سکتے ہیں۔ جوانی کا پتہ تب چلتا ہے جب جوانی گزر گئی، اور بڑھاپے کا پتہ تب چلا جب یہ آ گیا۔ تعلقات آنکھیں دکھانے سے نہیں، آنکھیں ملانے سے بنتے ہیں۔ گول مول جواب دینے کے بجائے صاف جواب دینے والے مخلص ہوتے ہیں۔ ایک اچھے ماتحت کی نشانی یہ ہے
کہ وہ عمل باس کی مرضی کے مطابق کرتا ہے اور نتیجہ اپنی مرضی کا حاصل کرتا ہے۔ کام کرنا مشکل ہے، مگر یقین کرے کہ کام نہ کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ بے سکونی تمنا کا نام ہے۔ جب تمنا تابع فرمانے الہی ہو جائے تو سکون شروع ہو جاتا ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو یہ دو لفظ سبحان اللہ و بحمدہ عصر کے بعد 300 بار پڑھ لیا کرو۔ تھوڑے ہی عرصے میں آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ اس عمل کا معمول بنا لو۔ اس مجرب وظیفے سے دنیا کی تمام مخلوقات کو رزق ملتا ہے۔ یقین نہیں تو آزما کر دیکھ لیں۔ جس دن کی رات آ گئی وہ دن اچھا تھا، اور جس رات پر دن طلوع ہو گیا وہ رات اچھی تھی۔ اس دن میں کوئی رات ایسی نہیں جس پر دن طلوع نہ ہوا ہو۔ بھیڑیا اگر کسی گدڑیے کی بھیڑ کھا جائے تو گرگے ظالم کہلائے، اور اگر گدڑیا خود بھیڑ ذبح کر کے کھا جائے تو یہ اس کا حق ہے۔ وجود گھوڑا ہے اور وجود اس کا سوار۔ گھوڑا لاغر نہیں ہونا چاہیے کہ روح بیچاری پریشان ہو جائے، اور گھوڑا خود سر نہ ہو کہ روح کو گرا کر چلا جائے۔